اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ارشاد ہے کہ والد اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر چیز دیتا ہے وہ ان کی بہترین تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے۔ ہر انسان یہ تمنا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد بنائے، میرا کوئی جائز وارث پیدا ہو، میرے کوئی بڑھاپے کا سہارا آئے۔ جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو وہاں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ سب سے پہلا حق تو اولاد کا یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان مرد اور عورت یہ دعا مانگے کہ اے اللہ تو مجھے اولاد صالح عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بچہ عطا کر دے، سب سے پہلا کام ماں اور باپ کا ورثہ کا یہ ہے کہ بچے کا اور بچی کا ایک اچھا نام تجویز کریں، اسلامک نیم ہو۔ کوئی ایسا نام نہ رکھیں جو بے معنی ہو یا مشرکانہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ چونکہ ہمارا باپ دادا کا نام یہ تھا لہذا اس لیے اس بچے کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جب تک بچہ شیر خوار رہے، چھوٹا ہو، ماں کی گود میں رہتا ہو، ماں کو چاہیے بچے کو اٹھاتے ہوئے، کھلاتے ہوئے، پلاتے ہوئے، نہلاتے ہوئے، سلاتے ہوئے ہر وقت اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا پاک نام رہنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کر اٹھائیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ کلمات تاکہ بچے کے کان میں پڑیں، اور جو بچہ بڑی عمر کا ہوتا جائے یہ کلمات اس کے دل و دماغ میں اثر کر چکے ہوں۔ چھوٹا بچہ بہت جلد سیکھتا ہے یہ باتیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ ماں باپ، بہن بھائی یا اس گھر میں رہنے والے افراد ان بچوں کے سامنے بری زبان استعمال نہ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا اور گالیاں نہ دیں، لڑائی جھگڑا اور فساد اور دنگا نہ کریں، کیونکہ معصوم بچے ان باتوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جب بچے گالیاں سنتے ہیں تو ان کی نقل کرتے ہیں بے شعوری طور پر کہ وہ جو میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے بھائی نے کہہ دیا شاید اچھی بات ہے، اور وہ اس کی نقل کر کے پھر وہی کچھ کہتے ہیں جو سنتے ہیں۔
یہ اولاد جہاں پر ایک نعمت ہے وہاں پر بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایمان والو تمہارے مال ہوں یا تمہاری اولاد ہو یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا باعث ہے۔ یہی اولاد دنیا میں اچھی ہو جائے تو جہاں ماں باپ کا دل ٹھنڈا رہتا ہے وہیں بچے کی بھی معاشرے کے اندر بڑی قدر و قیمت ہوتی، اس کی شرافت کی، اس کی دیانت کی، اس کے سچ بولنے کی، ہر ایک کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کی۔ در حقیقت ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ماں باپ کی تعریف ہو رہی ہوتی۔ یہی اولاد ہمارا توشہ بھی ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اولادنا اکبادنا یمشی علی الارض، یہ اولاد یہ ہمارے بچے در حقیقت ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو ہمیں زمین پر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جیسے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے خیر الاشغال تہذیب الاطفال، تمام بہتر کاموں میں بہتر کام بچوں کی تربیت اور بچوں کو مہذب بنانا ہے۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کی جوں جوں عمر گزرتی جائے بڑی ہوتی جائے ان کی نگاہ بھی زیادہ اس پر، تاکہ بچہ بچپن ہی سے صراط مستقیم پر چلنے والا بنے، باشعور بنے، علم و عمل کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اپنے بچے کو گھر کے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مبارک واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات، مجاہدین کے واقعات، اچھے اچھے قصے، اچھی کہانیاں سنانی چاہیے۔ یہ جو سکولوں کے اندر جو کہانیاں فرضی پڑھائی جاتی ہیں ان سے بہتر ہے کہ ان اولیاء اللہ کے ان کو کہانیاں سنائی جائیں تاکہ بچپن ہی سے یہ ہر ہدایت کو قبول کرنے پر تیار ہو جائیں۔ یہاں پر جو حدیث مبارک میرے سامنے ہے یہاں پر لفظ والدن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ والد، یہاں والدین کا ذکر نہیں ہے، والد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک بچہ ماں کی جھولی میں رہتا ہے 2 سال تک وہ دودھ پیتا ہے، وہ بے شعور رہتا ہے، وہ کوئی بات سمجھ نہیں سکتا، لیکن جوں جوں بڑا ہوتا ہے پھر اسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرا والد باہر جا رہا ہے تو مجھے بھی لیتا جائے۔ آج کل کے بچے جب دیکھتے ہیں ابو موٹر سائیکل پہ ہیں یا کار پہ ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو بچے بھی پیچھے عموماً آ جاتے ہیں کہ ابو مجھے بھی لیتے جائیں۔ اس وقت والد کو اپنے بچوں کی تربیت کا ایک بہترین موقع مہیا آتا ہے۔ بچوں کی تربیت کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، وہ نماز پڑھے۔ جب یہ 10 سال کا ہو جائے بچہ ہو یا بچی، اگر یہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں مناسب سزا دو
تاکہ چھوٹی ہی عمر سے یہ نماز کے عادی بن جائے۔ بچہ ہے تو مسجد کی طرف آئے، مسجد کا ماحول دیکھے، وہی نماز ادا کرے تاکہ بڑا ہو کر وہ ایک اچھا نمازی، اچھا مسلمان بن جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک والد کا ذکر کیا ہے کہ جس نے اپنے بچے کو ایک نصیحت کی تھی۔ سورہ لقمان پارہ 21۔ جناب لقمان کوئی نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے پیارے بیٹے، میرے لخت جگر، اللہ تعالی کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، اور اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے عطا کر رکھی ہیں ان نعمتوں پر بھی ظلم کرتا ہے جب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ میں لگ جاتا ہے، یا غیر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، یا ان کے سامنے جھکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام ہے بچے کا عقیدہ درست کر دینا، شرک سے بچانا، شرک کے اسباب سے بچانا۔ اسی طرح جو آپ نصیحت کر رہے تھے شرک کے بعد، فرمایا یا بنیا، میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا، کہیں بھی ہوگا، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پہاڑ میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأت بہ اللہ، اللہ ان کو بھی لے آئے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے تمہارا کوئی خفیہ عمل، علانیہ عمل، کسی پہاڑ میں، غار میں، جنگل میں، کسی جگہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو لے کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ کی ذات باریک بین بھی ہے اور خبردار بھی۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے پیار کا انداز زیادہ ہونا چاہیے، اس میں ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، شفقت ہو، پیار ہو، تاکہ بچہ بات سنے، سمجھے اور اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کر۔ پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ نماز قائم کر۔ جب عبادات کا وقت آیا تو پہلی بات نماز کی آئی۔ نماز اس بات کی علامت ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا اس نے عملی ثبوت نماز کی شکل میں دیا۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، چاہے بچی ہے یا بچہ ہے، سمجھ لیا جائے اس نے جس کلمے کا اقرار کیا ہے اب اس کلمے کا عملی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹے نیکی کا حکم دیا کر۔ ابھی یہ بچہ ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ خود بھی نیک بنو، نیکی کے راستے پر چلو، اور اس نیکی کو اپنے تک محدود نہ رکھو بلکہ خیر خواہی کرو،
ان لوگوں کی ان کو حکم دو کہ وہ لوگ بھی نیکی پر چلیں، وَوَنْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ اور برے کاموں سے روکو۔ منکر ہر وہ کام جس کے کرنے سے، جس کے بجا لانے سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا، وہ منکر ہے، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ گھر میں ہے، گھر سے باہر ہے، وہ شادی کے معاملے میں ہے، وہ غمی کے معاملے میں ہے، وہ تجارت ہے، سیاست ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، ہر مقام پر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جن کے چھوڑ دینے کا حکم اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پیارے بیٹے اس راستے میں اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، مشکلات پیش آئیں، لوگ مخالفت کریں، تو پھر تم صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، کیونکہ یہ راستہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ راستہ دکھوں کا راستہ ہے۔ جب اسی راستے پر اللہ کے نبی چلے تو انہیں بھی پتھر کھانے پڑے، شہید ہونا پڑا، جنگیں کرنا پڑی، جنگوں میں زخمی ہونا پڑا، لہذا یہ راستہ کٹھن ہے، مشکل ہے، تکلیفیں آئیں گی، ان کو تم نے برداشت کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ بڑے کاموں میں سے یہ کام ہے۔ ولا تسعر خدک للناس، میرے پیارے بیٹے لوگوں کے سامنے پرتکلف گفتگو، منہ بنا بنا کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ایسی گفتگو نہ کر۔ ولا تمش فی الارض مرحا، پیارے بیٹے زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چل۔ اللہ فرماتا ہے او زمین میں اکڑ کر چلنے والوں، نہ تو تم بلندی میں پہاڑ کو پہنچ سکو گے، نہ تم زمین کو پھاڑ سکو گے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر مجھے زیب دیتا ہے، جو میری چادر اتارنے کی کوشش کرے گا میں اسے دنیا میں بھی ذلیل کر دوں۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، پیارے بیٹے اللہ تعالیٰ اکڑنے والے کو، شیخی بگاڑنے والے کو، فخر و غرور کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میرے پیارے بیٹے تمہاری چال بھی دھیمی ہونی چاہیے، وقار کے ساتھ چلو، دیکھنے والا دیکھے یہ کچھ صاحب علم و عمل ہے، تمہاری چال میں اکڑ فون نہ ہو، تمہاری چال ایسی نہ ہو کہ جیسے کوئی مریل انسان چلتا، ایک درمیانہ چال ہو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور پیارے بیٹے اپنی آواز کو بھی دھیما رکھنا، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے بلا وجہ بلا ضرورت منہ پھاڑ پھاڑ کے بات کرو، زور زور سے چیخ چیخ کر بات کرو، ضرورت کے مطابق بات کرو اور اپنی آواز کو بھی دھیما رکھو۔ پھر آخر میں انہوں نے ایک ایسی مثال دے دی کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، پیارے بیٹے سب سے بری آواز گدھوں کی آواز۔ یہ جو قرآن قیامت تک پڑھنے والے کو یہ الفاظ بتاتا رہے گا، پڑھنے والا پڑھتا رہے گا، غور و فکر کرنے والا تو اس سے سبق لیتا رہے گا، ہمیں بھی حکم ہے کہ اپنی اولادوں کو ان باتوں کی تلقین کرو تاکہ یہ اولادیں تمہارا صدقہ جاریہ بن جائے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله،
جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 3 باتیں ایسی بھی ہیں مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو اس کا ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں آپ نے فرمایا نیک اولاد، وہ نیک اولاد جو پیچھے ماں باپ کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہے، کلمہ خیر کہتی ہے، ماں باپ کے نیک مشن کو آگے چلاتی ہے، اگر وہ اولاد پھر اولاد در اولاد جب تک یہ سلسلہ باقی رہے گا، والدین کو بھی اس اولاد کی اس نیکی کا ثواب ملتا رہے گا۔ گویا یہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ان نور نظر معصوم بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، فرما بردار بنائے، دنیا میں بھی ہمارا یہ سہارا ہوں اور آنکھوں کے اور دل کی ٹھنڈک ہوں، اور قیامت کے دن بھی یہ بچے اپنی نیکی کی وجہ سے والدین کے لیے بڑے درجات کے سبب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان اولادوں کو، بچوں کو نیک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔